یہ دیکھیں گے نا کہ صحابہ کرام کو خوشی تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ اور صحابہ کرام کو تو سب سے زیادہ خوشی اس لیے تھی کہ صحابہ کرام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کفر، شرک، گمراہی اور ہر قسم کی فساد اور برائی کی دلدل سے نکالا اور اتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا۔ تو آپ بتائیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ ہم کیا سے کیا بن گئے، ہم کہاں تھے؟ ہماری حالت تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، اور خاص کر جیسے خواتین کے حقوق کے بارے میں آتا ہے، بیواؤں کے حقوق کے بارے میں آتا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا ذکر آتا ہے، اور پھر معمولی بات پر آپس میں صدیوں تک لڑائیوں کا اور جہل و جہالت کا تذکرہ آتا ہے۔ بیوہ عورت کی کبھی شادی نہیں کراتے تھے، سوتیلی ماں تک سے شادی کر لیتے تھے کہ میرے باپ کی میراث کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوشی نہیں ہوگی کہ ان باتوں سے، ان برائیوں سے، سود کے معاملات تھے، رشوت کے معاملات تھے، مال اور دولت کے حرام کمائی تھی، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو نکالا تو سب سے زیادہ خوشی ان کو ہونی چاہیے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یقیناً ہمیں بھی، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، لیکن جو اس محنت کے نتیجے میں ایمان میں داخل ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو تو خوشی زیادہ ہوگی۔ تو پھر ان حضرات نے خوشی کیسے منائی، کیسے ظاہر کی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ ولدت یوم اثنین، فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوں۔ سال نہیں بتایا، تاریخ بھی نہیں بتائی، دن بتا دیا کہ جس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جیسے میں ادا کرتا ہوں تو ہر پیر کے دن روزہ رکھے، اور جمعرات کو بھی رکھے۔ پیر اور جمعرات کے روزے نفلی روزے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، اور فرمایا پیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے منایا، اور یہی صحابہ کرام کو طریقہ بتا دیا۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف کیوں ہے، کتب کے اندر، روایات کے اندر مختلف روایات کیوں ہے، اس پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس چیز کو کسی نے توجہ نہیں دی، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا کہ میں اپنی تاریخ معلوم کر کے لوگوں کو بتا دوں تاکہ بعد میں لوگوں کو اختلاف نہ ہو، اور نہ صحابہ کرام نے اس کی طرف توجہ دی کہ جی یہ تاریخ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، آپ تاریخ بتا دیں تاکہ ہم ہر سال وہ تاریخ منایا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ یہ بتایا، نہ کسی نے پوچھا، اور نہ کسی نے اس کے مطابق عمل کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اظہار محبت کا ایسے کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لے لیا، اپنے بدن پر نافذ کر دیا۔ اب وہ صبح سے شام تک پیغمبر کی سنت میں رنگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں، ان کے بدن پر، ان کے گھر میں، باہر، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی یاد تازہ ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سال کے ایک دن کا انتظار کریں گے کہ سال میں ایک دن آئے گا، اس دن ہم پیغمبر علیہ السلام سے محبت ظاہر کریں گے؟ بھائی جب دن کے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کی ہماری پوری کی پوری ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی، پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ان کی زندگیوں میں تازہ تھی، تو ان کو منانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری زندگی تو ان کے سیرت کے مطابق، ہر بات ہر موقع، ہر چیز پیغمبر کی زندگی، صبح سے شام ان کا تذکرہ ہے، صبح سے شام ان کی باتیں ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے، ایک دوسرے سے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے، وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے۔ صبح سے شام تک ان کا کام ہی یہی ہوا کرتا تھا۔ آپ بتائیے کہ جب کسی کا یہ کام ہو، یہ مقصد ہو،
تو اس کو پھر اس پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت باتیں ہوتی ہیں، ہر سال بہت کچھ بیان ہوتا ہے اور آپس میں اختلاف آ جاتا ہے، کوئی کیا دن بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ آج کل تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، تھوڑی سی تحقیقات لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دنیا سے تشریف لے جانے کا دن 80-84 دن بنتا ہے۔ آپ کسی کیلنڈر کو لے کے دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حج کا خطبہ دیا وہ 9 ذی الحجہ تھا، جمعہ کا دن تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ محرم یہ مہینہ گزرا، محرم گزرا، سفر گزرا اور ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول میں پہلا ہفتہ چھوڑ کے دوسرا ہفتہ پیر کا دن دیکھیے کہ پیر کا دن کون سی تاریخ بنتی ہے، دیکھ لیجئے اپنے گھر میں حساب کر، تو آپ کو 12 ربیع الاول نہیں ملے گی۔ اب وفات بھی نہیں ہوئی، اب آ جاتی ہے بات پیدائش والی، تو وہ ذرا اور باریک حساب کتاب ہے، اس کے لیے تھوڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ نیٹ آج کل موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے۔ 571 ہجری عیسوی، 571، ابھی 2023 چل رہا ہے، 571 کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لیجیے، مل جائے گا آپ کو۔ 571 میں اپریل کا مہینہ نکالیے، اپریل کے مہینے میں 21-22 اپریل پیر کا دن بنتا ہے۔ آپ دیکھ کے نکالیے وہ کون سا دن بن رہا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے، آپ کو خود معلوم ہو جائے۔ تو اب اس کے حساب سے بھی نہیں بنتا، اس کے حساب سے بھی نہیں بنتا، نہ وفات کی تاریخ بن رہی ہے نہ پیدائش کی بن رہی ہے، لیکن بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز میں جب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، لہٰذا اس کے بارے میں وہ اختلاف اپنی جگہ موجود تھا، اور آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس دن کون سی تاریخ تھی، وہ معلوم ہو جائے گا، تھوڑا سا تحقیق کرنے کی ضرورت۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو اصل چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے میں نے پیچھے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ ہمیں کرنے ہیں۔ وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم مسلمان کہنے لائق ہیں، پھر ہم مومن کہنے لائق ہیں۔ اگر وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو زبانی باتوں سے، ان باتوں سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، چہرہ اسلامی نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، شکل و صورت اسلامی نہیں ہے، چال ڈھال اسلامی نہیں ہے، اور رسم و رواج کے معاملات میں وہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اسلامی طریقہ کار پہ شادی اس کی نہیں ہے، بیاہ نہیں ہے، غمی نہیں ہے، تو پھر یہ کس بات پہ، کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں یا مجھے ان سے عشق ہے؟ یہ فرائض کی پابندی آج کا مسلمان ہم نہیں کر رہے ہیں، فرض نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، اور جتنے فرائض ہیں، مالی فرائض ہیں، مالی حقوق ہیں، پوچھ لیجئے کہ آپ کے خاندان میں عورت کو حق ملتا ہے میراث میں؟ نہیں ملے گا۔ آپ کے خاندان میں ان سے پوچھئے، معلوم کیجئے کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو بہن بیٹی کا حصہ ملتا ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی کسی کا بہن بیٹی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوگا۔ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، عشق رکھتا ہوں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھو، گھر کے اندر بھی اور مالی معاملات میں بھی، سلوک کے معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، ہر چیز میں حق بات، سچ بات سامنے رکھو، اس کے مطابق چلو۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے پیغمبر کا حق ہمارے ذمے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننا ہے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن یہ عام انسانوں پر یہ حق ہے، کیونکہ یہ سب پیغمبر کی امت ہے، جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سب امت ہے۔ تو اس لیے سب کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اپنا ایمان رکھیں۔ پھر ان کے ذمہ یہ لازم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں، کتابوں میں دیکھیں، پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کیسے گزاری، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا روا رکھا لوگوں کے ساتھ، گھر میں باہر، جیسے میں نے عرض کیا۔ آپ علیہ السلام کی صورت مبارک کس ترتیب کے مطابق آپ نے رکھی۔ ایک تو اللہ نے جیسے صورت دی ہوتی ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو چھوٹے قد کا بنایا، کسی کو بڑے قد کا بنایا، وہ تو ہمارے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم اپنی صورت کو جو مرضی سے رکھ سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، پگڑی، لباس اور بدن
شریعت کے مطابق ہمارا ہونا چاہیے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک کو، شکل صورت مبارک کو کیسے رکھا، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا۔ یہ حق ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر حق ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت دل میں نہ ہو تو اس کو ایمان کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ ہم جتنے بھی گناہگار اور کمزور ایمان والے کیوں نہ ہوں، آج کا مسلمان بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی نہ کسی درجے اس کے دل میں ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، بلکہ ہم محبت ہی میں زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے لیکن اس محبت کو حدود میں رکھنا پڑتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، لیکن کیا کر دیا؟ اللہ کے مقام تک نعوذ باللہ پہنچا دی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی محبت تھی تو محبت میں کیا کر دیا؟ اللہ کے مقام تک پہنچا دی۔ آج بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی محبت کی حد کیا ہے آپ بتائیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی حد واضح ہے۔ حد یہی ہے کہ پیغمبر ہے، وہ اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور کوئی دوسرا پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ مقابلہ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، بھائی جتنا بھی بڑا ولی ہے، صحابی ہے، بزرگ ہے، جو کوئی بھی ہے، ظاہر ہے پیغمبر تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، پھر تمام کے تمام پیغمبر بھی مل جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ایسا مقام دیا ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ان کو اسی مقام پر رکھنا ہے، اس سے اوپر کرنا، بڑھانا نہیں ہے۔ تو بڑھانا کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انسان نہیں پیدا کیا، وہ تو دوسری مخلوق تھے، اور وہ تو اللہ کی طرح عالم الغیب تھے، غیب کی باتیں جانتے تھے، وہ تو اللہ کی طرح حاضر ناظر ہیں، اور وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، پیغمبر سے مانگنا چاہیے، پیغمبر لوگوں کو اولادیں دیتے ہیں، لوگوں کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، پیغمبر سے مانگو۔ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ بڑھا رہے ہیں مقام کو، آپ حد سے زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس، اور اللہ نے مجھے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہو، انسان ہونے میں، لیکن مقام میں نہیں۔ مقام تو بہت بڑا ہے، مقام اور مرتبے میں تو کوئی برابری نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ محبت ہو دل میں، اور اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے نعوذ باللہ، یا جس طرح دشمنان رسول کرتے ہیں، دشمنان اسلام کرتے ہیں، اس کا جواب جو بس میں ہو وہ دیا جائے۔ زبانی کلامی جواب دے سکتا ہے کوئی، یا اسی طرح کسی بھی طرح احتجاج کر سکتا ہے، اس کی ناگواری اور برائی کا اظہار کر سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز برائی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور احتجاج کرے جیسے مسلمان جو بھی طریقہ ہے۔ اور سب سے بڑا یہ کہ دشمن کی اشیاء کا بائیکاٹ کرے۔ اب عشق رسول کا دعویٰ ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، اور چیزیں سب ان کی استعمال کر رہے ہیں، سارا پیسہ ادھر جا رہا ہے ہمارا، تو پھر عشق رسول کا دعویٰ کیسے ہوگی؟ کہ اتنی غیرت مسلمان میں نہیں آتی کہ وہ یہ کہے کہ جی جو شخص میرے پیغمبر کی گستاخی جس ملک میں ہو رہی ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں، میں ان کی بنی ہوئی اشیاء استعمال نہیں کروں گا، یا یہاں پر جو ختم نبوت کے منکر ہیں میں ان کی بنی ہوئی اشیاء کو استعمال نہیں کروں گا، ان کو پیسے دے کر ان کے ساتھ تعاون کر کے دین کے دشمنوں کو مضبوط نہیں کروں گا۔ یہ تو ہو، یہ تو دعویٰ، یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھر یہ تقاضے ہوتے ہیں، یہ حقوق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان سے ہماری محبت کیوں ہے؟ پیغمبر کے صحابہ ہیں، تو جب صحابہ سے محبت ہے، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی دلوں میں ہونا چاہیے، اور جو ان کی توہین کرے اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے، بغض رکھے، وہ ہمارے لیے بھی مبغوض ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہماری بھی دشمنی ہے، ہم انہیں بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ تو حق کے معیار ہے، اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو ہمارے اور آپ تک دین کیسے پہنچائے؟ اور کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کون سا ذریعہ تھا جس کی وجہ سے آگے دین پہنچا ہے؟ یہی صحابہ کرام تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یاد کیا، محفوظ کیا، اور اس کے بعد ہو بہو آگے نقل کر کے پہنچا دیا۔ تو صحابہ سے محبت، صحابہ کا احترام،
ہمارے ہاں روز کسی نہ کسی صحابی کی بے حرمتی ہو رہی ہے. صحابہ کرام کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا گیا ہے، اور صحابہ کی بے حرمتی کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو پھر بھی لوگ اختلاف کر لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو تو سب مانتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، بعض لوگ ناعاقبت اندیش دشمنان اسلام ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو مشتعل کرنا اور ان کے مقدس چیزوں کی توہین ہو جائے تاکہ وہ مشتعل ہوں، اور ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا غلط کام ہو جائے تاکہ ہمیں بعد میں موقع ملے کہ دیکھو مسلمان یہ کام کرے. تو اس لیے صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام سے عقیدت، یہ بھی حق ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، کہ جب ان سے محبت ہے تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتیں اپنی زندگی میں ہم زندہ رکھیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ نتیجہ ہوگا اور یہ تقاضا ہے. اور تذکرہ ہم ہر وقت زندہ رکھیں گے. یہ صرف میں نے شروع میں عرض کیا ایک مہینے کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی درود شریف کا مہینہ ہے، یہ سیرت کا مہینہ ہے، یہ تذکرہ پیغمبر کے تذکرے کا مہینہ ہے. ایسا نہیں ہے، سارا سال ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، دن ہے رات ہے، جس وقت بھی ہے پیغمبر کا تذکرہ ہر وقت ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. میں نے عرض کیا یہ تو ہم صرف یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ تذکرے کا اور ان باتوں کا کوئی اور مقصد لیتے ہیں، اس لیے ہم وضاحت کرتے ہیں، ورنہ یہ اس کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو سال کے 12 مہینے کی بات ہے بھائی. ہر وقت تذکرہ ہو، ہر وقت سنتوں کے ذکر ہو، ہر وقت سنتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی بات ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا، خاتم النبیین تسلیم کرنا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. اور اسی طرح اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اطاعت فرما برداری بھی مکمل کرنی ہے. یہ نہیں کہ ابتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ چیزوں کو مانو کچھ کو نہ مانو، کسی چیز پر عمل کرو کچھ پہ نہ کرو، کوئی سنت زندگی میں ہے کوئی نہیں ہے. جہاں مرضی ہے، جہاں سنت میٹھی میٹھی لگ رہی ہے وہاں عمل کر رہے ہیں، جہاں سنت پر عمل مشکل لگ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رسم و رواج کے خلاف ہو جائے گی بات، اور پھر جب سنت پر عمل کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل ہے، تو وہاں اس سنت پر عمل نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہیں. اطاعت ہو تو مکمل ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو تو پوری پوری ہو. ہر چیز میں کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی خوش ہے، کوئی ناراض ہے. اگر دین کے معاملے میں کوئی ناراض ہو رہا ہے ہم سے اور آپ سے 10 مرتبہ ہو جائے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے بیٹھ جائیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ راضی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے. ایک شخص کہے کہ جی میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ ایسے وقت عمل کر رہا ہے کہ سنت طریقے کے خلاف کر رہا ہے، بظاہر وہ اچھا کام کر رہا ہے. ایک شخص عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتا ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں، فجر کی اذان کے بعد جائز نہیں، فجر کی نماز کے بعد جائز نہیں، سورج نکلنے تک مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے. اخلاص سے پڑھے، گھر کے کونے میں چھپ کر پڑھے کہ میں ریا نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا، بس اخلاص سے پڑھ رہا ہوں، لیکن طریقہ غلط ہے، پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، یہ کسی کام کا نہیں. تو اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو عام کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. باقی جو وقتی طور پر لوگوں میں جوش جذبہ آ جاتا ہے، وقتی زبانی باتیں، یہ آئی ادھر سے آئیں ادھر سے گئی، یہ زبانی کلامی باتوں کا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. لوگوں کا اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ طریقہ ہو کہ جی یہ محبت بتانے کا جتانے کا طریقہ ہے، وہ اس کا ہوگا، لیکن عام مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ کرے تو جو کرے اس کی مرضی، جس کے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن کم از کم وہ یہ تو نہ کہے کہ جو یہ طریقہ نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پیغمبر سے محبت نہیں رکھتا. یہ فتویٰ جاری کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر ایک کسی کو کوئی طریقہ لگ رہا ہے تو اپنے طریقے پہ کرے جو کرنا ہے، اللہ کو جواب دے گا. لیکن یہ ہمارے یہاں تنگ نظری ہو گئی کہ میں ایک طریقہ خود بناؤں گا، پھر اس پر خود عمل کروں گا، پھر خود اس کو بنا کے پھر کہوں گا کہ جو اس پہ نہیں کر رہا وہ غلط، جو اس طریقے پہ نہیں چلتا وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس طرح اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اس طریقے سے انتشار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، سنتوں کو اپنی زندگی میں، حیات میں
اور اپنے عمل میں لانے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ وما عندنا البلاغ سنت